اللہ تعالی کا فرمان ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے حافین گھیرے ہوئے ہوں گے من حول العرش عرش کے ارد گرد کو یسبحون جبکہ وہ تسبیح بیان کر رہے ہوں گے بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ وقضی بینہم اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا بالحق حق کے ساتھ وقیلا اور کہا جائے گا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اللہ تعالی نے قیامت کے منظر کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ سور میں جب پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ وہ لوگ امن میں رہیں گے جن کو اللہ بے ہوشی سے محفوظ فرما دے گا، اور پھر حساب کتاب کا ایک سلسلہ جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی بغیر کسی ظلم و زیادتی کے، وہ شروع ہو جائے گا۔ اور جب جنتیوں کے اور جہنمیوں کے فیصلے آ جائیں گے تو جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم کی طرف گروہ در گروہ بھیجے گا۔ جہنم کے داروغے ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہ آئے تھے جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے رہے، تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کرتے رہے؟ اور اللہ تعالی کے دوسرے بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں تقوی اختیار کیا، ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ چلایا جائے گا، اور جنت کے داروغے، جنت کے دربان ان کو بشارت دیں گے، ان پر سلامتی بھیجیں گے، اور ہمیشہ کے لیے یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور جنتی لوگ اللہ تعالی کی تعریف بیان کریں گے، الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا۔ اب بالکل آخری منظر ہے جو ایک رویت کے اوپر، ایک دکھائی کے اوپر ایک منظر اللہ تعالی دکھا رہے ہیں، اس پر قیامت کے دن کا اختتام ہو رہا ہے، اور جنتیوں کا جنت میں پہلا دن ہے اور جہنمیوں کا جہنم میں پہلا دن ہے۔ اس کے بعد یہ آخری منظر ہے قیامت کے دن کا جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں دکھایا ہے۔ اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عالم برزخ سے لے کر عالم آخرت تک، مرنے کے بعد سے لے کر جنت کے اندر داخل ہونے تک جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہم اگر جان سکتے ہیں تو صرف قرآن و حدیث سے جان سکتے ہیں، اپنی عقل سے ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سور پھونکا جانا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جہنم کے اندر یا جنت کے اندر گروہ در گروہ لوگ داخل کیے جائیں گے، قرآن نے ہمیں بتایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ وحی کے علم کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی عقل کو کافی سمجھے تو پھر
سوائے گمراہی اور ضلالت کے اسے کچھ نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ دیکھیں گے اس دن اللہ آپ کی آنکھوں کو یہ قوت عطا کرے گا کہ آپ دیکھ سکیں گے، دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتے، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالی کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ایک حرف آ رہا ہے من حول العرش، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر حافین حول العرش کہہ دیتا تو بات پھر بھی پوری ہو جانی تھی، لیکن من حول العرش کیوں کہا؟ تو کئی ایک علماء کہتے ہیں یہ من زائدہ ہے، یعنی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی بھی بات اللہ نے اضافی ذکر نہیں کی، ہر بات ذکر کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اور یہاں پر جو من اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ من عربی زبان کے اندر ان معنوں میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہو اور اس جماعت کے چند افراد کا ذکر کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ ایک پوری کلاس بیٹھے ہیں، میں کہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ زیادہ اچھا سبق یاد کرتے ہیں، سارے نہیں، کچھ لوگ، ان کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ پوری کلاس بڑی اچھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی کا عرش بہت بڑا ہے اور وہ رحمان، وہ اس عرش پر مستوی ہے۔ کس طرح ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ من حول العرش، رحمان کے عرش کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، وہ عرش اتنا بڑا ہے کہ فرشتے اگر اس کو گھیرنا بھی چاہیں تو گھیر نہیں سکتے۔ فرمایا فرشتے بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اس عرش کو جب گھیریں گے، اس کے ارد گرد ہوں گے تو تھوڑی سی جگہ ہی پر کر پائیں گے، سارے عرش کو وہ گھیر نہیں سکیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ قیامت والے دن تیرا رب اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر زمین کو اور سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ بات کی سمجھ آتی ہے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے رحمان کے عرش کو گھیرا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح مانا پاکیزگی بیان کرنا، وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے پاکیزگی بیان کرنا جو ہے سبحان اللہ، اور یہ ہے حمد کے ساتھ بیان کرنا، وہ ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ یا آپ اس کو کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا آپ کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ الفاظ بھی آتے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ بہرحال اللہ تعالی کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ دو کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ دو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یسبحون بحمد ربہم، میرا بھائی دیکھیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ کی اور نیکی کی تمیز دی ہے، لیکن گناہ کرنے کی طاقت نہیں دی، وہ گناہ کر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اللہ تعالی اتنے غضب میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوں گے، اور فرشتے ڈر کے مارے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، اس کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے کہ اللہ تجھ سے بڑھ کر عدل والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اور تو ہی رب ذوالجلال ہے، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے۔
یسبحون بحمد ربہم. جب ان دونوں کو جوڑا جاتا ہے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی حمد یعنی اللہ کی تعریف اور اللہ کے شکر میں کیا فرق ہے؟ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, ہم اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں, ان دونوں میں فرق ہے. حمد اللہ کے لیے تب ہم کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے ہم پر کوئی کرم نہ بھی کیا ہو, لیکن ہم اللہ کی توحید کو دیکھتے ہوئے, اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور شکر ہم اللہ کا تب ادا کرتے ہیں جب اس نے ہم پر کوئی نعمت اتاری ہو. یہ حمد اور شکر میں فرق کیا ہے بعض اہل علم نے. یسبحون بحمد ربہم, فرشتے عرش کو گھیر کر اللہ تعالی کی تسبیح بیان کریں گے اللہ کی حمد کے ساتھ, اور یہاں بحمد کے ساتھ ربہم کے لفظ ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. کن کے درمیان؟ اس میں بھی اہل علم کا اختلاف واقع ہوا ہے. بعض اہل علم کا تو یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد انسان ہی ہیں, کہ انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان جو بھی اختلافات اور جو جھگڑے یا جو بھی معاملات ہوں گے اللہ اس کا فیصلہ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دے گا. اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد فرشتے بھی ہیں, فرشتوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے. اب فرشتوں نے گناہ تو کوئی نہیں کیے, وہ تو نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, تو ان کے درمیان کیا فیصلہ ہوگا؟ اس پر اہل علم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, اور وہ بات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ, حدیث میں آتا ہے, جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے اس حکم کو سن لینے کے بعد اس کے بارے میں آپس میں بحث کرتے ہیں, آپس میں بحث کرتے ہیں. اب اس بحث میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, اللہ قیامت والے دن فرشتوں کے درمیان اس بحث کا فیصلہ بھی کر دے گا. یعنی فرشتے آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کیا حکمت ہے, کوئی حکمت بیان کرتا ہے, کوئی دوسرا کوئی حکمت بیان کرتا ہے, تو اللہ قیامت والے دن اس بات کا بھی فیصلہ فرما دیں گے کہ میں نے اپنے نازل کردہ احکامات کی کیا حکمتیں رکھی تھیں. جب یہ فیصلے بھی ہو جائیں گے, وقیلا, اور کہا جائے گا. اس قیلا کا قائل موجود نہیں ہے کہ کون کہے گا, بس یہ ہے کہ کہا جائے گا. کون کہے گا؟ کائنات کا ہر ذرہ اس دن کہے گا. ہر کوئی, ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات ہوگی, اور وہ بات ہوگی الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. دیکھیں سورۃ الانعام ہے 7ویں پارے میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ, شروع میں پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنی مخلوق کو, زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہاں پر دیکھیے کہ بالکل اختتام ہو رہا ہے. لوگ جنت میں جا چکے, جہنم میں جا چکے, فیصلہ سب کا ہو گیا, اور آخر پر بات پھر وہی الحمدللہ. سب تعریف اللہ کے لیے. گویا کہ ہماری ابتدا اور انتہا الحمدللہ کے درمیان ہے. اور یہ الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تعریف بیان کیا کرتے تھے. کھانا کھانے کے بعد, لباس پہن لینے کے بعد, یہ بندے کو تعریف اللہ کی بیان کرتے رہنا چاہیے. الحمدللہ کیا ہے؟ کیوں کہیں گے سارے لوگ؟ اللہ کے انصاف کو دیکھ کر, اس روشن صبح کو دیکھ کر, جس دن ہر طرف انصاف ہی انصاف ہوگا, سب لوگ الحمدللہ کہیں گے. لیکن دنیا میں جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کا کلمہ تو ہے, لیکن دراصل الحمدللہ میں توحید پائی جاتی ہے, اور وہ ہے توحید الوہیت.
یہاں پر لفظ اللہ کا ذکر ہے، اور یہ لفظ اللہ کا ذاتی نام، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آپ کے 5 منٹ اور چاہیے، اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کو صرف مسلمان مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے۔ اللہ کا معنی اہل علم نے بہت سارے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں۔ آپ جب بھی قرآن میں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے هو اللہ احد، وہ ایک اکیلا ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے جس میں صرف مسلمان ہیں کہ اللہ کے لیے سب تعریف ہے، ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کافر ہم سے دلیل مانگتا ہے کہ کیوں اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، ہم اس کے لیول کا اس کو جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جو اللہ کا رب ہونا ہے اس کو سارے انسان مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ قرآن میں لکھا ہے، آپ ان سے پوچھیں آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو ایک نہیں مانیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے، یہ کہیں گے تعریف اللہ کی بھی ہے، فلاں فلاں کی بھی ہے، غوث کی بھی ہے، دستگیر کی بھی ہے، داتا کی بھی ہے، لات منات عزا حبل سب کی ہے، یہ کہیں گے۔ حالانکہ بندہ مومن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کیا ہے، تو وہ تو نے نہیں کیا، وہ اللہ نے تجھ سے کروایا ہے، تب بھی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ کہا رب العالمین، آپ ان کو بتائیے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور میرا بھائی رب کے 3 معنی ہوتے ہیں، رب کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ رب سردار ہے، وہ اس اعتبار سے سردار ہے، وہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، وہ تمہارا کنٹرولر ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے وہ فرشتے بھیجتا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ آسمان اور زمین کی حفاظت کرتے ہوئے اکتاتا نہیں ہے۔ یہ رب ہے، وہ سردار ہے۔ سردار جب چاہے جو حکم دے، اور جس مخلوق کو جو حکم دے وہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا، وہ اللہ تربیت کرتا ہے۔ ہم چڑیا کو دیکھتے ہیں، وہ گھونسلہ بناتی ہے، کمال کاریگری کرتی ہے، انسان ویسا نہیں بنا سکتا۔ شہد کی مکھی ہے، آپ اس کو فارم کے اوپر پال کر اس کے شہد کا ذائقہ چیک کریں، اور اس کا قدرتی شہد جو اللہ نے لگوایا اس کا ذائقہ چیک کریں، دونوں میں فرق ہے۔ کس نے سکھایا؟ ایک بچہ ہے، اس کو ماں کی چھاتی کی پہچان کس نے کروائی؟ اللہ فرماتے ہیں یحسب ان لم یرہ احد، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور ہم نے ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے، وہدیناہ النجدین، اور ماں کے 2 چشموں کی رہنمائی بھی ہم نے اس کو کر دی۔ یہ ہے رب، تربیت کر رہا ہے۔ اور ہما وقت میرا بھائی اب تک اور اب سے لے کر مرنے تک اگر ایک لمحے کے لیے اللہ ہماری تربیت چھوڑ دے تو ہمارا نشان بھی نہ ملے گا۔ وہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے، رب ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جسے عام طور پر پروردگار کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیں پال رہا ہے۔ کس طرح سے پال رہا ہے کہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ روز مجھے وہی کھلاتا ہے، میری ناپسندیدہ چیز میرے سامنے آ بھی جائے تو میں نہیں کھاتا، اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا، اور جو مجھے پسند ہے میں وہ پہن رہا ہوں۔ جس طرح کا میں اپنے جسم کو چاہتا تھا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تجھے بنایا اور کمال بنایا۔
پھر بھی تو اپنے رب کے بارے میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے رب کے بارے میں جس نے تجھے عزتیں دی ہیں تو کتنے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اب ہے العالمین، تمام جہانوں کا۔ جہان تو دو ہوتے ہیں، دنیا کا جہان اور آخرت کا جہان۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے تمام جہانوں کا رب۔ تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ تمام جہان کیا ہیں؟ نہیں، تمام جہان ہر قسم کی مخلوق، ہر قسم کی مخلوق الگ الگ جہان رکھتی ہے۔ شیر ہیں تو اللہ نے ان کا الگ جہان بنایا ہے، انسان ہیں تو ان کا الگ جہان ہے، حیوان ہیں تو ان کا الگ جہان ہے، پھر حیوانوں میں اڑنے والے، چرنے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، ہر طرح کی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا الگ الگ جہان بنایا اور پھر سب کو پال بھی رہا ہے، سب کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، سب کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ جب وہ سب کچھ کر رہا ہے، سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو تعریف اس کے لیے الحمدللہ پھر ہے۔ یہ اس سورت کا اختتام ہے اور جنت کے اندر جانے کے بعد یہ بات کہی جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں الحمدللہ کہنے والا